बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आज एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। कराची में जिस तरीके से एक मसला मौज़ूए बहस और मुअम्मा बना हुआ था बल्दियाती इंतखाबात कराने के हवाले से, कराची की दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से जिस तरीके से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था, जिस तरीके से ये दरख्वास्त की जा रही थी कि कराची के वेलफेयर के लिए, कराची की बेहतरी के लिए, कराची में जो तमाम तर हालात हैं उनके पेश नज़र बल्दियाती इंतखाबात एक वाहिद हल है, जिसको मंजूरी देते हुए सिंध हाई कोर्ट ने आज बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर करवाने का एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ ILF यानी इंसाफ लॉयर्स फोरम के दो सीनियर एडवोकेट्स मौजूद हैं। एडवोकेट महजबीन राजपूत और एडवोकेट अनवर कमाल साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, ILF के ये सीनियर एडवोकेट जो हैं वो उन्हें हैंडल करते हैं। इनसे बात करते हैं कि आज जो सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है, उस हवाले से ये लोग क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ आइएगा। मैडम, क्या बताना चाहेंगी आज के हवाले से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो हमारे पास जस्टिस साहब का जो ऑर्डर आया है, उनकी जो डायरेक्शन के मुताबिक ये आया है कि चीफ कमिश्नर जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनको डायरेक्शन हुई है, IG सिंध को हुई है कि 15 दिन के अंदर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाए। ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं ये समझती हूँ कि कुछ ना कुछ तो इसका इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उम्मीद है हमें। काफ़ी अरसे से मामला अटका हुआ है हमारा, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती बल्दियाती इलेक्शन हो। कभी कोई ना कोई बहाना बना के इस चीज़ के लिए वो पीछे हटती है कि सैलाब ज़दगान की वजह से, कभी पुलिस हमारे पास मौजूद नहीं है, सब उनके बहाने हैं कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। लेकिन मैं इस चीज़ पे बड़ी खुश हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने जो बात आज की है, आई होप सो कि अल्लाह करे ये चीज़ सच हो और इस पे बल्दियाती इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस हो जाए। मैम, इलेक्शन कमीशन को 15 रोज के अंदर जो है वो तमाम तर तैयारी मुकम्मल करने की जिस तरीके से कहा गया है, क्या समझती हैं कि 15 रोज के बाद जो है वो कोई मुस्तक़िल फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने से, जो है वो कोई आगे ताख़ीर का शिकार नहीं किया जाएगा? देखें, उम्मीद तो यही है, लेकिन जो जिनको डायरेक्शन दी गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मे बी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी भागें, बिल्कुल जाएंगे, वो अपनी आखिरी हरबे तक अपनी जंग करेंगे कि नहीं जी किसी भी तरीके से बल्दियाती इलेक्शन रुक जाएं। करवाने होते हैं, उन्होंने बहुत पहले करवा लिए होते, कोई बहाने ना करते। लेकिन जब वो आखिरी हद तक जाएंगे तो हम भी आखिरी हद तक जाएंगे। अदलिया मौजूद है, हमारा जस्टिस मौजूद है, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे और लड़ेंगे, इलेक्शन करवा के रहेंगे। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जैसे माजी में ये तमाम तर बातें हुई कि जो है मेयर के पास इख्तियारात मौजूद नहीं थे, इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस चीज़ की जंग लड़ रही है ताकि आगे जो है वो आगे अगर कोई और मेयर मुंतखब होता है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, तो वो ये बात ना कहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। लेकिन उनकी ये शिकायत है कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या जमात इस्लामी हो, वो जो है इस हवाले से उनका साथ नहीं दे रहे और जो है वो बस अपना पावर शो दिखाने के लिए ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर क्यों शो करवाएंगे? बल्दियाती इलेक्शन हो या कुछ भी हो, फेडरल पे हो, प्रोविंस पे हो, जो PTI है सिर्फ वो न्यूट्रल होकर फैसला कर रही है, वो सबके साथ है, वो जस्टिस चाहती है। फेडरल में भी हमारा होगा इंशाल्लाह ताला, PTI का होल्ड होगा, प्रोविंस में भी होगा, बल्दियाती तौर पे भी इलेक्शन जब करवाए जाएंगे तो PTI का होल्ड होगा। इसमें पावर करवाने के, हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम करना है। अगर MQM ये समझती कि वो बेहतर है तो मिलके हमारे साथ काम करें, उन्हें हम वेलकम करते हैं। और इस चीज़ पे कि एलिगेशन लगाना कि हम लोग अपनी पावर, इतने अरसे से जब उनके पास पावर थी उन्होंने क्या किया? कराची का हाल देख लें, क्या हाल है। पीपल्स पार्टी के पास देखें क्या इंटीरियर सिंध का हाल है, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। पावर तो उन लोगों ने शो करवाई है, धांधलियां उन्होंने की है, बोगस काम उन्होंने करवाए। रोड कारपेटिंग के काम देख लें आप, MQM के पास है ना, पहले क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। 2 नंबर काम करवा के रोड की हालत, सड़कों की हालत देखिए, गलियों की हालत देखिए। अभी जब PTI हमारी आई है इस वक्त, उसके पास पॉइंट्स की पावर नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पर्सनली MP MNS ने जो काम करवाए हैं, जामा क्लॉथ का रोड देख लीजिए, बंस रोड देख लीजिए, और भी इंटीरियर अंदर की साइड की गलियों को देख लीजिए, उन्होंने काम करवाया। अगर PTI ने पावर शो करवानी होती या बदमाश होती तो वो सब कुछ बदमाशी के तरीके से करती जैसे ये लोग करवा रहे हैं। हम तो बहुत एक सिंपल वे में, स्मूथ वे में से गुजर के आ रहे हैं। कानून का भी सहारा ले रहे हैं, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का भी सहारा ले रहे हैं कि हम हर चीज़ को न्यूट्रल होके करें और हमें पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी बहुत पावर में हैं, अल्लाह हमारे साथ है, 22 करोड़ अवाम हमारे साथ है।
اگر آج کے ڈیسیجن کے اگینسٹ جو ہے، اگر مخالفین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر آج کے ڈیسیجن کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، آج کے ڈیسیجن کو چیلنج کرتے ہیں، تب آئی ایل ایف کا یا پاکستان تحریک انصاف کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے، وہ کیسے جائیں گے؟ ہم آخر میں نے آپ سے کہا نا سپریم کورٹ ہے تو سپریم کورٹ میں بھی کتنا جا کے وہ کریں گے؟ دیکھیں ان کے پاس کوئی بھی ریزنیبل گراؤنڈز نہیں ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں. مجھے ایک گراؤنڈز بتا دیں کہ وہ کس بہاف پر اپنے الیکشن ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. الیکشن تو ہونے ہیں اور وہ ہو کر رہیں گے. سر کیا بتانا چاہیں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو آج ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ فیور میں کہ فیصلہ آیا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پٹیشن جو ہے یہ تقریباً 3 مہینے پہلے ہم نے فائل کی تھی. انصاف لائز فورم کی طرف سے فائل ہوئی تھی، فورم شیر زمان کی طرف سے فائل ہوئی تھی. یہ جو جہاں تک کہ ججمنٹ ہے، انہوں نے بہت کوشش کی، 3 مہینے تک اس کو ڈیلے کیا. وہ چونکہ انتخابات نہیں چاہتے کراچی میں، اس وجہ سے وہ الیکشن کمیشن اور یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ ڈیلے ہوں. لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے سندھ ہائی کورٹ کا، انہوں نے آرڈر پاس ہی کر دیا. اس آرڈر کے مطابق 15 دن کے اندر یہ لوگ شیڈول دیں گے اگلے الیکشن کا، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ ہے. اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اب مجبور ہوگی، ان کو اب الیکشن کروانا پڑے گا کراچی میں. اور یہ اس فیصلے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، سندھ ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے. سر کیا بتانا چاہیں گے جس طریقے سے جو ہے وہ ماضی میں ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ چاہے پورا پنڈ بھی اکٹھا ہو جائے یا پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ میئر نہیں آ سکتا، جماعت اسلامی کا میئر نہیں آ سکتا، اور جس طریقے سے ان کی طرف سے یہ پرزور کاوشیں کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن آگے تعطیل کا شکار ہوتے رہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ڈر خوف ہے مخالفین کو، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جو پچھلے جتنے بھی الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں، چاہے سارے پاکستان میں ہوں، چاہے کراچی میں ہو 245 میں اور 240 میں 239 میں، یہ جتنی بھی ریزلٹس آئے ہیں اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ بری طرح سے فیل ہوئی ہے. یعنی کراچی کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اور ابھی ریسنٹ جو سروے ہوا ہے اس میں بھی اگر مین مقابلہ ہوگا تو وہ جماعت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوگا. اور یہ جو ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کراچی میں کہیں سروے میں ان کا وجود ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بیسک وجہ ہے کہ وہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے تھے. اب جہاں تک جو مین ایشو ہے کہ میئر کے پاورز کے بارے میں، یا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں بہت سارے امینڈمنٹس کیے تھے پاورز میں. اگر آپ پشاور میں دیکھیں، پشاور میں جو ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے اس میں ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے میئر منتخب ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی منشور ہے کہ یہاں کراچی کا میئر بھی ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے آئے تاکہ اس کے پاس ایک اختیار ہو. ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ جتنے بھی بین الاقوامی طور پر جتنے لوکل باڈیز آپ دیکھیں، چاہے آپ انگلینڈ میں دیکھیں، چاہے امریکہ میں دیکھیں، وہ بہت با اختیار ہوتے ہیں اور عوام کے ڈائریکٹ ووٹ سے آتے ہیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں ڈائریکٹ ووٹ کے عوام سے میئر منتخب ہو کراچی کا، اور وہ ایک با اختیار ہو اور وہ اپنے لیے خود وسائل پیدا کرے جتنے بھی ہیں، تاکہ وہ خود اپنے اختیار کے ساتھ شہر پر پیسہ خرچ کر سکیں. آج کے ڈیسیجن کے خلاف اگر ایم کیو ایم یا دوسری کوئی جماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتی ہے اور اس کے آرڈر لینے کی کوشش کرتی ہے، تب اس صورت میں سر پاکستان تحریک انصاف اور آئی ایل ایف کے وکلاء کا کیا، پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ آپ لوگ لیگل ٹیم ہے، آپ لوگوں کی جانب سے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اگلا یہ تو بہت سمپل ہے نا. سپریم کورٹ کا پہلے بھی ایک ججمنٹ آیا ہے لوکل باڈیز پہ، انہوں نے ڈائریکشن دیا ہے سپریم کورٹ نے اس کو سندھ اسمبلی کو کہ آپ جو ہے آرٹیکل 140A میں کچھ تھوڑے سے موڈیفیکیشن کر کے آپ الیکشن کرائیں. ابھی تک انہوں نے اس پہ ایک میٹنگ تک نہیں کی. اب اگر یہ سپریم کورٹ پہ بھی جائیں گے، پہلے تو ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کے پٹیشن کو یا ان کی جو اپیل ہے ان کا یہ انٹرٹین نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ہی سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکی ہے، اور جس کے میرے خیال میں تو یہ کنٹیمپٹ میں آ جائیں گے اگر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو.
سر یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ڈیسیجنز آ تو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے معاملہ. ایز اے آفیسر آف دا کورٹ، ایز اے سینئر ایڈوکیٹ، کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے تو اس پر کب تک اور فوری طور پہ عمل درآمد ہوگا؟ پاکستان کراچی میں جو ہے بلدیاتی انتخابات فوری طور پہ دیکھنے میں آئیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک خدشہ ہے، ایک خدشہ اس میں موجود ہے. ہاں ہماری خیر پرائمری جو ہماری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ کورٹ جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر اندر انتخابات کرانے کا حکم کرے تو یہ زیادہ فیوریبل ہوتا. لیکن بہرحال عدالت کا یہ جو بھی حکم ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے اور ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک جو خدشہ موجود ہے کہ اگر جنرل الیکشن مارچ یا اپریل میں اناؤنس ہو جاتے ہیں، کوئی اس پہ کوئی سلوشن نکل آتی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو مارچ شروع کیا ہوا ہے اس پہ اگر کوئی اپریل تک جنرل الیکشن آتا ہے، پھر جو ہے ان کے پاس ایک جواز پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے جنرل الیکشن کرائے جائیں کیونکہ وہ بہت بڑا الیکشن ہے، اس کی تیاری چاہیے. تو وہ ایک گراؤنڈ بن سکتا ہے جو یہ لوگ کر سکتے ہیں. ادروائز کوئی دوسرا طریقہ ان کے پاس ہے نہیں کہ یہ الیکشن نہ کریں. ایم کیو ایم کی طرف سے سر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کے مفاد میں نہیں ہے، کراچی کے مفاد میں نہیں ہے، کراچی کا نہیں سوچتے، صرف جو ہے وہ اپنے مفاد کی جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں. ایز اے سپورٹر آف پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو کراچی کے ترقی کے لیے اگر کوئی حقیقی جماعت ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا صرف فیڈریشن میں حکومت تھی، یہاں پروونشل حکومت پیپلز پارٹی کا تھا. اور ابھی بھی یہ 6 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الائنس ہے، ان کی حکومت فیڈرل میں بھی ہے اور کراچی میں بھی ہے. آپ کراچی کے حالات دیکھیں کہ کس طریقے سے کراچی کے حالات، لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ دیکھیں کراچی میں کہ کس طرح ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو مسائل ہیں، چاہے پانی کے ہوں، چاہے گٹر کے ہوں، چاہے دوسرے مسائل ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے، فیڈرل حکومت نے جو ہے جیسے ہی یہ بلدیاتی الیکشن جب یہ ٹینور ان کا پورا ہو گیا اس کے فوراً بعد جو ہے ہر ایک ایم این اے کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف فیڈرل گورنمنٹ نے ترقیاتی فنڈز دیے اور یہاں پہ بہت سارے کام ہوئے جو نظر آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن اگر آپ جو ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کا رزلٹ کیسا ہے. یہ اسی کی وجہ ہوگی انشاءاللہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ مہجبین راجپوت، سینئر ایڈوکیٹ انور کمال صاحب موجود تھے. آج سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو بڑا ڈیسیجن لیا گیا ہے اسی سب کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ان دونوں سے گفتگو کی، اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کراچی کے ویلفیئر کے لیے جس طریقے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی کی بہتری کے لیے جس طریقے سے بلدیاتی انتخابات ضروری ہے، ان دونوں حضرات سے جو ہے وہ آپ نے تمام تر گفتگو سنی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے، مزید اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل نیوز 360 کے ساتھ جڑے رہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہریار صدیقی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.